السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم علماء کرام اور بہت ہی اصحاب علم و فضل، مشائخ اعظام، یہ پچھلے سال بھی اس مسئلے پر بحث ہوتی رہی کہ روزہ صرف 9 کا ہے یا 9 اور 10 کا بھی ہے۔ تو میرا خیال ہے پچھلے سال بھی اسی طرح ہی دلائل جانبین سے آتے رہے اور اس دفعہ بھی وہ ماشاءاللہ شروع ہو گیا ہے۔ میں نے پچھلے سال بھی کچھ گزارشات کی تھیں، تو اب بھی میں اپنی جو ناقص علم اور سمجھ کے مطابق چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان پر بھی غور فرما لیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بالاتفاق تمام اصولیوں کے خبر کا نسخ نہیں ہوتا۔ خبر جو ہوتی ہے وہ منسوخ نہیں ہو سکتی، کیونکہ خبر کا نسخ یستلزم خلاف الواقع والکذب۔ اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نے ایک خبر دی ہو اور پھر آپ اس کو منسوخ کر دیں۔ خبر کا نسخ ہوتا ہی نہیں۔ تمام اصول فقہ کی کتابیں آپ نکال کر دیکھ لیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، صوم یوم عاشوراء یکفر السنۃ الماضیہ، یہ ایک خبر ہے، ایک فضیلت ہے۔ اب اس کو منسوخ قرار دینا کسی نص قطعی بھی کوئی نہیں ہے، اور ایسے ہی ظنون اور تخمینات کے ساتھ یہ چیز بالکل ناقابل فہم ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے لا اصومن التاسع، اس میں جو اس کو بیان کرنے والے ہیں وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور وہ خود کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا عاشوراء کے روزے کے بارے میں، جیسا کہ مصنف عبد الرزاق میں ہے اور اسی طرح سنن الکبریٰ بہقی میں ہے، بالکل صحیح سند کے ساتھ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ صوم التاسع والعاشرہ خالف الیہود۔ اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہودیوں کی مخالفت اس طریقے سے بھی ہو جاتی ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھیں تو یہ یہودیوں کی مخالفت ہو جاتی ہے۔ تو اب ایک فقیہ صحابی وہ خالف ہو کا بھی ان کو معنی ہمیں شک رہے کہ پتہ نہیں خالف ہو کا جو ہمیں معنی بڑا سمجھ آ رہا ہے کہ وہ اس دن روزہ ہی نہ رکھا جائے، تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ نہیں یہ سمجھ رہے۔ اور ویسے بھی جو ایک حدیث اس کو شیخ البانی نے تو صحیح کہا ہے کہ لا تصوموا یوم السبت الا فیما افترض علیکم، کہ اکیلا جو ہے نا یہ جو روزہ ہے ہفتے کے دن کا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن اگر ساتھ جمعہ کا ملا لیا جائے یا ساتھ ہفتے کے دن کے ساتھ اتوار کا ملا لیا جائے، یہ خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر روزہ رکھ لیتے تھے، تو یہ من وجہ ایک مخالفت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو یہودی تھے وہ جوتا پہن کر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہمیں یہ نہیں کہا کہ نماز ہی نہ پڑھو، یہ کہا کہ جوتا پہن کر نماز پڑھو، یہ ان کی مخالفت ہو جائے گی۔ یہ من وجہ مخالفت ہو جاتی ہے، اور انسان ان کی تشبہ سے بچ جاتا ہے۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں جب حج کے بعد واپس آئے تو اس وقت کثیر صحابہ کی تعداد موجود تھی، اور انہوں نے مسجد نبوی میں آ کر خطبہ ارشاد فرمایا، اور یا اہل المدینہ این علماؤکم، یہ بھی انہوں نے ساتھ کہا، اور یہ فرمایا کہ عاشورے کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے حکم دیا تھا، اور بعد میں پھر جو آپ نے اس کا اختیار دے دیا تھا، تو ہم یہ عاشورے کا روزہ رکھیں گے۔ اب منبر پر خطبہ دینا، اگر یہ چیز منسوخ ہو چکی تھی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو چلو شاید آپ کہیں جی ان کو تو پتہ نہیں چلا تھا نسخ کا، تو پورے اہل مدینہ کو پتہ نہیں چلا تھا،
یہ نسخ کا کہ یہ منسوخ ہو گیا ہے، کوئی اٹھ کر سیدنا امیر معاویہ سے کہہ دیتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ابھی خطبہ دے رہے ہیں اور ادھر تو یہ منسوخ یہ ہو چکا ہے، کسی کو نسخ کا پتہ ہی نہیں چلا، یہ ہمارے بعد احباب یا ہمارے کچھ ذی وقار اور گرامی قدر اساتذہ کرام میں ان کو ہی پتہ چلا کہ یہ منسوخ ہو گیا تھا، اور صحابہ کے دور میں کسی کو پتہ نہ چلا کہ یہ منسوخ ہو گیا تھا اور مسجد نبی میں خطبہ دیا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح جو یہ بات ہے کہ لعصومًا نتاسیہ کی دلالت قطعی ہے، یہ دلالت قطعی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مفہوم مخالف جو تاسع کا ہے، وہ مفہوم مخالف یہ ہے کہ نہ 10 اور نہ 9، لیکن جب مفہوم مخالف کے خلاف منطوق آ جائے تو پھر مفہوم مخالف تو مراد ہی نہیں ہوتا۔ اور کئی ایسی جگہیں موجود ہیں، لا تحرم الرضعۃ والرضعتان، اب الرضعتان کا معنی نہ ایک ہے نہ دو ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ 3 بھی حرام نہیں کرتے، 4 بھی حرام نہیں کرتے، چونکہ آگے منطوق آ گیا کہ 5 حرام کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے کہ تاسع کے لفظ کو پکڑ کر جس سے کسی صحابی کو سمجھ نہیں آئی بلکہ صحابہ کو اس کے خلاف سمجھ آئی، وہ ہم لے کر اس کو بیٹھ جائیں۔ تو بہرحال میرا تو رجحان جو ہے نا ناقص اپنی سمجھ کے مطابق یہی ہے کہ اس خبر کو منسوخ کہنا یہ ایک بہت بڑی جرأت ہے، یہ ذرا آپ اس پر غور کریں۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس کا یہ فتویٰ صحیح سند سے، اس پر آپ غور کریں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کے اوپر آپ ذرا غور کریں۔ اور اسی طرح اعداد میں اور بھی کئی جگہ پر، ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ الفضل تفضل صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الفضل ب27 درجہ، ایک میں کہا ب25 درجہ۔ تو یہ کون سا کوئی تناقض ہے؟ یہ کوئی تناقض نہیں ہوتا اعداد میں جب اس کے اور دلائل مل جاتے ہیں۔ بہرحال میں لمبا نہیں کرتا، اگر آپ نے اس کو کوئی ساتھی محسوس نہ کرے، میں نے اپنی سمجھ کے مطابق عرض کر دیا ہے، باقی آپ سے معذرت کا خواستگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔